آرزو میرے دل کی بس یہی ٹھہر جائے، مصطفیٰ مصطفیٰ کی مدحت میں زندگی گزر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول۔ معزز و مؤقر حاضرین علماء کرام و سامعین اعظام، آج کی یہ نورانی عرفانی و روحانی مجلس در حقیقت تکمیل حفظ قرآن کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ دوست اور بزرگوں، یہ مدرسہ عربیہ ریاض العلوم، جس کے دعوت پر آپ اور ہم تمام لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، دوست اور بزرگوں، یہ مدرسہ جو پورے سال بھر ان کی جو سعی اور محنت ہوتی ہے، آج اس کا ثمرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آج اس مدرسے کے طالب علم حفظ قرآن مکمل کرے، آج ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ دوست اور بزرگوں، پوری دنیا اسلام کے اندر کوئی ایسی کتاب آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے۔ قرآن مقدس یہ ہمارے لیے ضابطہ حیات اور قانون کی کتاب ہے۔ یوں سمجھیے کہ صبح قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اس سے بہت پہلے بہت ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، مگر کسی کے حفاظت کا ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی۔ اللہ نے توریت کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا، مگر کسی کتاب کی ذمہ داری خود خداوند قدوس نے نہیں لی سوائے قرآن مقدس کے۔ اس لیے کہ آج پوری دنیا اسلام کے اندر جتنی ادیانیں ہیں، جتنی قوم ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب والوں کی کتابوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس کو زمین پر درگور کر دیا جائے، اور 100 سال 200 سال کے بعد اگر ان کتابوں کو پکارا جائے کہ ان کتابوں کے ماننے والوں سے کہا جائے کہ اس کتاب کو لا، وہ کتاب نہیں لا سکتے، کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معجزہ ہے ایک قرآن مقدس۔ منہن جو آپ علیہ السلام کے وقت سے ہے وہ اب تک ہے، نہ اس میں زبر زیر پیش کی رد و بدل نہیں ہو سکتی، نہ صبح قیامت تک ہو سکتی ہے۔ کوشش کرنے والوں نے تو بہت کوششیں کی کہ اس میں ملاوٹ کر دی جائے،
اس میں دوسری بات کو ڈال دی جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے لہٰذا اس نے حفاظت کی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آج ہمارے سامنے 10 سال 12 سال 8 سال ابھی ایک خبر کے ذریعے یہ بات موصول ہوئی کہ 6 سال کی بچی حافظ قرآن انگلینڈ میں ہوئی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کا ذمہ لیا ہے وہ اس کو کرتا رہے گا، چاہے آپ مانے میں مانوں یا نہ مانوں، دنیا والے مانے یا نہ مانے، مگر اللہ کا کلام سچا ہے، وہ کتاب اللہ بھی ہے، وہ کلام اللہ بھی ہے، لہٰذا اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ بہرکیف تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ وقت کی بہت قلت ہے اور حضرات علماء کرام کی ایک طویل فہرست اور جمع غفیر اسٹیج پر رونق افروز ہے، لہٰذا میں بس آخر میں آپ تمام حضرات سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ حضرات جس طرح آپ کا یہ ادارہ ہے آپ اس کو جانے درہم سخن قدم تعاون کرتے ہیں، اس کی خوشی اور غمی میں آپ لوگ شریک بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو آگے چلاتے رہیں۔ اور آپ لوگوں سے اس جلسے کے ذریعے میری ایک پیغام ہے، آپ کے بچوں کو کم از کم اتنی تعلیم ہونی ضروری ہے کہ آپ کا بچہ قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے اور حرام اور حلال کی جو موٹے موٹے مسائل ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں ان کو وہ سیکھیں، اس لیے کہ آپ کے اس علاقے کے اندر میں الحمدللہ ایک نہیں بلکہ 2 مدرسے موجود ہیں اور مکاتب کا کام بھی جاری ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات سے میری گزارش اور اپیل ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں اور مکتبوں میں ضرور بھیجیں، چونکہ آج طاغوت اس بات اور اس مشن پر لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح ہو ان کو اس صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے، اور دشمنان اسلام کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اسلام کے اندر وہ 2 چیز ہیں، وہ 2 چیزوں کو اگر ان سے ان کا رشتہ کاٹ دیا جائے گا تو یہ خود بخود مٹ جائیں گے، اس لیے وہ بہت کوشش میں لگے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف، اسی لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش اور اپیل ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو مکتب کے اندر میں بھیجیں، اور یہاں الحمدللہ آپ کے علاقے میں 2 مدرسے ہیں اس میں بھی اپنے بچوں کو بھیجیں، اور یہ جو آپ کا محبوب ادارہ ہے عربیہ ریاض العلوم اس کی بھی آپ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔